اور ٹانگ کے علاقے میں دہشت گردوں نے ایک ملٹری کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی. فوجی جوانوں کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، الحمدللہ پاکستان ایک بڑی تباہی سے بچ گیا. پوری قوم کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے. پاک فوج کے جوانوں نے ایک بار پھر اپنی جان پر کھیل کر دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملا دیا. ملک دشمنوں نے اس بار انتخاب کیا خیبر پختونخوا کا. کے پی کے ضلع ٹانک میں امن دشمنوں نے ملٹری کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی. یہ دہشت گرد اپنے ساتھ اتنا سارا گولہ اور اسلحہ بارود لائے تھے اور ان کا ایسا منصوبہ تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو الامان والا فیض. دہشت گردوں کے خوفناک منصوبے کا سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. غیر ملکی فنڈنگ پر پڑنے والے یہ بچے کچھ شر پسند بیرونی آقاؤں کی خواہش پر وطن عزیز میں دہشت گردی کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں. سرحد پار بیٹھے ان امن دشمنوں کے ہینڈلرز اور سرپرست کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن و امان قائم رہے. یہ امن دشمن ایک بار پھر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کشت و خون کا بازار گرم ہو، لیکن ان کے ناپاک مقاصد کے سامنے وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر گھڑی تیار بہادر اور غیور افواج پاکستان سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہیں. دہشت گردوں کے ساتھیوں، سہولت کاروں اور سلیپر سیلز کے خلاف آپریشنز جاری ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان امن دشمنوں نے اب سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. تازہ ترین حملہ ان ملک دشمنوں کی جانب سے کیا گیا خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں، جہاں ان امن دشمنوں نے سیکیورٹی فورسز کے کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی. دہشت گردوں نے ملٹری کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی اور فائرنگ کے تبادلے میں تینوں حملہ آور مارے گئے، جبکہ پاک فوج کے 6 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا. ناظرین گرامی، اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو خیبر پختونخوا کا جنوبی ضلع ٹانک جنوبی وزیرستان کے ساتھ واقع ہے، جہاں سے ایک راستہ صوبہ بلوچستان کے ضلع زوب کو بھی جاتا ہے. ٹانک کی سرحد ایک طرف ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی ملتی ہے، یعنی ایک طرح سے یہ ضلع 2 سرحدی اضلاع کے درمیان سینڈوچ ہے. اس لیے دہشت گردوں نے ٹانک کا انتخاب کیا کیونکہ ان کی پلاننگ تھی کہ ملٹری کمپاؤنڈ میں گھس کر حملہ کرنے کے بعد واپسی آسان ہوگی اور بآسانی سرحد پار کر کے یہ واپس افغانستان چلے جائیں گے. لیکن پاک فوج کے بہادر جانبازوں نے ان امن دشمنوں کو ایسی جگہ بھیج دیا جہاں سے ان کی کبھی واپسی ممکن نہیں ہوگی. مقامی ذرائع کے مطابق یہ ملٹری کمپاؤنڈ فرنٹیئر کانسٹیبلری یعنی FCC کے زیر استعمال تھا. FCC دراصل پاکستان کی پیرا ملٹری فورس ہے جو پاک فوج کے ساتھ مل کر امن و امان کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد کی نگرانی کے فرائض بھی انجام دیتی ہے. دہشت گردوں نے FCC قلعے میں داخل ہونے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کیا. یہ امن دشمن اپنے ساتھ لکڑی کی سیڑھیاں لائے تھے جنہیں لگا کر کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی گئی. ٹانک کا FCC قلعہ، جس کو FCC لائن بھی کہا جاتا ہے، پولیس لائن کی طرز کا ایک کمپاؤنڈ ہے جس میں فوج، فرنٹیئر کور اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکار موجود رہتے ہیں. یہ قلعہ ٹانک شہر کے عام مرکزی علاقے میں واقع ہے، جہاں سرکاری دفاتر اور کچہری کے علاوہ جنوبی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس افسران کے دفاتر بھی واقع ہیں. دوستو، جب ان ملک دشمنوں نے قلعے کی دیواروں پر سیڑھیاں لگائیں اور ان کے ذریعے دیوار سے کمپاؤنڈ یا قلعے میں داخلے کی کوشش کی تو اندر ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے ان شر پسندوں کو دیکھ لیا، جس کے بعد ان اہلکاروں نے فوری طور پر ساتھیوں کو آواز دی اور ان دہشت گردوں پر فائر کھول دیا. جوانوں کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں ایک امن دشمن تو موقع پر ہی جہنم واصل ہو گیا، جبکہ باقی 2 امن دشمنوں نے مورچہ سنبھال کر مقابلہ کرنا شروع کر دیا. چونکہ یہ دہشت گرد دیوار پر تھے تو وہیں وہ مناسب جگہ دیکھ کر نہ صرف مورچہ بند ہو گئے بلکہ مقابلہ کرتے رہے. یہ دہشت گرد اپنے ساتھ اس قدر بھاری ہتھیار، اسلحہ اور گولہ بارود لائے تھے کہ رات تقریباً 3 بجے شروع ہونے والا مقابلہ صبح تک جاری رہا. رات بھر علاقہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجتا رہا. علاقہ مکینوں کا دعویٰ ہے کہ تقریباً صبح 6-7 بجے کے بعد فائرنگ کی آوازیں آنا بند ہوئی. رات بھر نہ صرف گولیوں کی آواز آتی رہی بلکہ وقفے سے دھماکے بھی ہوتے رہے. پاک فوج کے جوانوں نے حملہ کرنے والے تینوں دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، جبکہ مقابلے کے دوران پاک فوج کے 6 جوانوں نے مادر وطن پر اپنی جان نچھاور کر دی. جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں میں نوشہر و فیروز کے رہائشی صوبیدار میجر شیر محمد، 39 سالہ نائب صوبیدار زبیر، حوالدار سہیل، لانس نائک غلام آل، سپاہی مسکین علی اور سپاہی میر محمد شامل ہیں. فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 18 اہلکار زخمی بھی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں بیشتر کی حالت خطرے سے باہر ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وقار احمد کے مطابق DHQ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تمام زخمیوں کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے.
कालदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मोहम्मद खिरासानी ने कहा है कि यह हमला 3 खुदकुश बमबारों ने किया था जो अब मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए जबकि 2 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 29 मार्च को जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला मकीन में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान रावलपिंडी के 25 साल कैप्टन साद बिन आमिर और लांस नायक रियाज ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द की मौजूदगी को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है और हमारे बहादुर अफसरों और जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मंगल को भी दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमला किया। लकी मरवत में 29 मार्च को किए जाने वाले हमले को भी पाक फौज के एहलकारों ने नाकाम बना दिया था। प्यारे साथियों, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका सर्च ऑपरेशन और फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए जबकि 1 दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया था। 28 और 29 मार्च की दरमियानी शब फौज और पुलिस ने लकी मरवत के इलाके शेरी खेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए और 1 दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त दहशतगर्द कमांडर साजिद, अलीम आफ्ताब और फजलुर रहमान के नाम से हुई। जिंदा पकड़े जाने वाले अमन दुश्मन से तहकीकात जारी हैं। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झलर फोर्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए थे। 27 और 28 मार्च 2022 की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला झलर फोर्ट के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। इससे कबल 26 मार्च को बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था जबकि फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद हुआ था। 21 मार्च को भी खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले के बाद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए थे जबकि 2 जवानों समेत 5 अफराद शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के 7 कबायली इजला में से एक जनूबी वज़ीरिस्तान है जो कि बरसों से तालिबान और इनके गैर मुल्की मेहमानों का गढ़ रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2009 में एक बड़ी कार्रवाई शुरू करने के बाद इलाके से अस्करियत पसंदों का सफाया कर दिया था। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि तमाम अस्करियत पसंद पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान फरार हो गए थे और अब वहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। TTP ने दिसंबर में 1 माह की जंग बंदी में तौसीह से इनकार के बाद हमलों में इजाफा कर दिया है। कबायली अमायदीन अब मुज़ाकराती अमल को बहाल करने के लिए कोशां हैं, लेकिन पाक फौज ने एक बात वाज़े कर दी है कि शहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी और पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। फोर्सेस की जानिब से बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे पर ऑपरेशन जारी हैं और बहुत जल्द इन दहशतगर्दों और इनके तमाम सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा।